بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کے تمام بابرکت ناموں کے ذکر کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور آپ سب کے اہل و عیال کے لیے، بلکہ اپنے تمام دوست احباب اور ساتھیوں کے لیے اور پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ ہم آج کا درس شروع کر رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے سورہ یوسف کے ایک حصے پر درس سنا تھا، قرآن مجید کو پڑھا تھا، اور آج بھی سورہ یوسف ہی کا ایک حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے ایک بار بھی، دو بار بھی اور بار بار بھی کہ قرآن کو بڑے ادب سے سنیں اور قرآن کو سن کر صرف سن کر ہی نہ رہ جائیں، بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور درس سننے کے ساتھ ساتھ درس لینے کی ہمت کریں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اعزاز بخشا کہ وہ خود اللہ کے نبی تھے، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو یہ بڑا منفرد اعزاز ہے، حسب و نسب کا بہت ہی منفرد اعزاز ہے۔ اور اس صورت میں جو اپنے اس عظیم پیغمبر کی سیرت بیان ہوئی ہے وہ بھی بے مثال ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محض اس بنا پر یوسف علیہ السلام سے حسد کیا کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ ان کی پیشانی میں ایک خاص نور دیکھتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہماری طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو ایک حسد کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ اتنا بڑا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، اور اس ارادے سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے، ان سے یوسف علیہ السلام کو لیا اور باہر جنگل میں لے گئے اور مشورہ کرنے لگے بھئی کیا کریں۔ تو یہ تو وہ مشورہ نہ کر سکے کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، انہوں نے یہ آپس میں قرارداد بنائی کہ ہم اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی آتے جاتے لوگ لے جائیں گے تو ہم اپنے باپ سے یہ بات کریں گے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے، تو اس طرح ان کا قصہ تمام ہو جائے گا اور یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے اور ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ کیا، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے، ہر کام اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، اس کے اذن کے تحت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہونے والا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہ اللہ کے علم سے باہر ہے، نہ اس کے اذن سے باہر ہے، اور نہ اس کے اختیار سے باہر ہے۔ ہر کام جو ہے وہ اسی کے اذن سے ہوتا ہے، اسی کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اس کے علم میں بھی ہوتا ہے اور اس کی قدرت میں بھی ہوتا ہے۔ تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ایک واقعی قافلہ آیا اور اس قافلے نے اس کو یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا
اور پھر بازار میں جا کر بیچ دیا، اور ایک بڑا آدمی جو ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر میں رکھا، اور اس کو مصر کی حکومت میں ایک خاص مقام حاصل تھا، اسے عزیز مصر کہا گیا ہے۔ تو اس کے پاس یوسف علیہ السلام نے رہنا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب کمال، اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے اللہ خود کمال ہے اور اس کی قدرت بھی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مختلف مراحل سے گزارا اور کنویں سے نکال کر مختلف مراحل سے گزار کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا، بالکل مطلق العنان بادشاہ، مکمل اختیارات کا حامل بادشاہ۔ تو جب عزیز مصر کے ہاں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے تو عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ایک سخت آزمائش میں اور مصیبت میں ڈال دیا، انہیں برائی کی، فحش کام کی، بدکاری کی دعوت دی، اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام اس سے بچے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ رہے ہیں، اور وہ جو خاتون ہے اور اس کے ساتھ جو خواتین ہیں اور جو بہت سارے حکومت کے اہلکار ہیں، وہ اس گناہ سے بچنے کے جرم میں یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم بھی اپنی زبان میں کئی مرتبہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بے گناہ جیل میں بند ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یوسف علیہ السلام بے گناہ جیل میں بند تھے؟ میں تو کہتا ہوں کہ وہ بے گناہ نہیں تھے، وہ تو اس لیے بند تھے کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ گناہ کرو اور انہوں نے نہیں کیا، وہ اس وجہ سے بند تھے۔ بے گناہ تو آدمی یہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے گناہ نہیں کیا تو وہ اس مطلب ہے کہ گناہ نہ کرنے کے باوجود سزا بھگت رہا ہے۔ تو ان کو تو سزا اس لیے دی گئی کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ گناہ کرو، ورنہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے۔ تو ان کا جیل میں جانا تو بڑا عجیب ہے، اور جب انہیں کہا گیا کہ بھائی گناہ کرو ورنہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے، تو انہوں نے تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ، اس گناہ میں مبتلا ہونے سے تو کہیں بہتر ہے میرا جیل میں چلا جانا۔ تو وہ جیل میں چلے گئے۔ پھر وہ جیل میں تقریباً کوئی جو روایات میں یا مفسرین نے جو اندازہ لکھا ہے، وہ تقریباً 9 سال جیل میں رہے، صرف اس جرم کی مطلب اس جرم کی برداشت میں کہ وہ جرم کرتے کیوں نہیں ہیں، وہ گناہ کرتے کیوں نہیں ہیں۔ ان کا جیل میں جانا تو بالکل ایک مختلف نوعیت کا جیل میں جانا ہے۔ لیکن جب وہ جیل میں گئے تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ 2 اور جو ساتھی تھے جیل میں بہت سارے لوگ تھے، تو ان 2 ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ جیل میں تھے، دونوں کو الگ الگ خواب آیا۔ ایک کو خواب آیا کہ بھئی میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور ایک کو خواب آیا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور وہ پرندے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی کہ پوری جیل کو یہ اندازہ تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ بہرحال معمولی بندہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے، اپنے انداز گفتگو میں بھی، اپنے رویے میں بھی، اپنے اخلاق بھی، یہ بندہ جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، بہت ہی کوئی پاک رسا اور بہت ہی پاک باز اور بہت ہی صاف ستھرا اور بہت ہی فہیم اور دانا آدمی ہے۔ تو ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک کو کہا کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے دربار میں چلے جاؤ گے اور اس کی خدمت کرو گے اور اس کو شراب اس کی کشید کیا کرو گے۔ دوسرے کو کہا کہ تم پھانسی لگ جاؤ گے اور تمہارے سر کو پرندے نوچیں گے۔ جس کے بارے میں انہوں نے یہ تعبیر کی کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے یہ کہا کہ بھئی تم نے تو بادشاہ کے پاس چلے جانا ہے،
جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اسے جا کر یہ پوچھنا کہ بھائی اس بندے کو جیل میں کیوں بند کیا ہوا۔ لیکن بہرحال وہ خواب جو ہے، اس کی تعبیر جو ہے وہ سامنے بھی آ گئی، وہ دونوں کے ساتھ وہی معاملہ ہو گیا، ایک رہا ہو گیا، ایک پھانسی لگ گیا۔ جو رہا ہو گیا اس کو وہ بات یاد نہ رہی یا شیطان نے اسے بھلا دی، اور یوسف علیہ السلام 9 سال تک جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کو ایک خواب آ گیا، کل ہم نے یہ بات کی تھی۔ خواب اسے بڑا عجیب آیا کہ 7 دبلی اور پتلی گائیں ہیں، جو موٹی گائیں جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 سٹے اور بالیں ہری ہیں اور 7 خشک ہیں، سوکھی ہوئی ہیں۔ وہ اس خواب سے پریشان ہو گیا، اس نے مختلف لوگوں سے اس کو پوچھا، حتیٰ کہ اس نے سارے دانشوروں کو، سارے حکیم و دنا لوگ جو تھے اس کی حکومت کی، ان کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے خواب رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس خواب کو نہیں جانتے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے اندر ایک پریشانی تھی۔ تو جب اس پریشانی میں وہ جو بندہ تھا، جو اس کو یاد آ گیا کہ بھئی جیل میں تو یوسف علیہ السلام موجود ہیں، اگر میں ان سے جا کر خواب کی تعبیر پوچھوں گا تو وہ بتا دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے جیل میں بھیجیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو اس طرح وہ جو رہا ہو کر آیا تھا، یوسف علیہ السلام ہی کی تعبیر کی بنا پر انہوں نے یہ تعبیر بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ جیل خانے میں بھیجیں، جیل میں بھیجیں۔ تو بادشاہ نے اس کو بھیجا، اور یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ انہیں بتایا کہ بھئی 7 سال تو تم کھیتی باڑی کرو گے اور فصلیں ہوں گی، لیکن اس کے اگلے 7 سال بڑے سخت آئیں گے، بڑی خشک سالی اور بڑا قحط ہوگا، اور تم اس طرح کرو کہ یہ جو 7 سال کھیتی باڑی کے ہیں ان میں اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا غلہ استعمال کر لو، باقی انہی سٹوں میں، انہی بالوں میں رہنے دو۔ بعد میں جو 7 سال آئیں گے، مصر میں بھی قید پڑ جائے گا، دنیا میں قید پڑ جائے گا، تو اس وقت یہ غلہ تمہارے کام آئے گا، اور پھر اگلا سال آئے گا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں کرے گا، اور فصلیں بھی اگیں گی اور پھل بھی ہوں گے اور جانوروں کو بھی چارہ ملے گا۔ تو وہ یہ خواب لے کر، اس خواب کی تعبیر لے کر وہ بندہ آیا، تو بادشاہ کا سینہ کھل گیا، وہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بالکل خواب کی تعبیر درست ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کو جانتے تھے، اور وہ جو سارا معاملہ ہوا تھا وہ بھی بڑا معروف تھا، سارے لوگ اس سے واقف تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس کو جیل سے نکالو، میرے پاس لاؤ۔ تو جو بندہ، ایک بندہ یا کچھ بندے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے کہ بھئی بادشاہ نے یہ حکم، یہ آرڈر دیا ہے تو آپ جیل سے باہر آئیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں آتا باہر، مطلب یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ میں اندر کیوں آیا تھا، اور مجھے کلیئر تو ہونا چاہیے۔ یہ شبہ اور بدگمانی باقی رہے کہ میں نے کوئی خیانت کی ہے اور خیانت کر کے میں جیل میں آیا ہوں، تو میں تو نہیں جاتا۔ ان عورتوں کا معاملہ، اس کی تحقیق کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو پھر بندے بڑے حیران ہوئے کہ کمال اخلاق کا بندہ ہے، کمال جرت مند بندہ ہے۔ تو پھر وہ تحقیق شروع ہوئی، اور بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور ایک ایک عورت سے پوچھا، یا سب کو اکٹھا بلایا، تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ یوسف میں تو برائی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے کہا یہ تو میں نے جرم کیا ہے، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، وہ تو بالکل سچا ہے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق اور کردار سے اس پورے ماحول کو فتح کر لیا، بادشاہ کو فتح کر لیا، اور بادشاہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ بھئی وہ تو کوئی کمال کا بندہ ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو اس تحقیق کا نتیجہ بتایا گیا، پھر یوسف علیہ السلام باہر آئے، پھر بادشاہ سے گفتگو ہوئی۔ تو اس طرح قصہ مختصر کہ بادشاہ نے اور ان کی سپریم کونسل نے پوری حکومت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔
اور سارا کنٹرول جو ہے ان کے پاس آ گیا. اور پھر انہوں نے مطلب پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی. اور پھر یوسف علیہ السلام نے تو 80 سال کم و بیش، بلکہ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ، بلا شرکت غیر وہاں حکومت کی. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بھی نکالا، جیل سے بھی نکالا، تخت پر بھی بٹھا دیا. یہ بھی ہم نے اس کو اس کے صبر اور تقوی کا اجر دیا، لیکن اثر اجر تو آخرت کا ہے. یہ دنیا تو اجر کے لیے نہیں ہے، یہ آزمائش کے لیے. اہل ایمان کو اور اہل تقوی کو ہم جو ہے وہ آخرت میں اجر دیں گے. بہرحال یہاں تک بات ہم نے کل کی تھی، اگر آپ کو یاد کچھ آ گئی ہو کچھ نہ آئی ہو. آگے پھر وہ بادشاہ بن گئے اور وہ قحط آ گیا جس نے آنا تھا. اور وہ قحط اس طرح آیا کہ پوری دنیا کو اس قحط نے، اس وقت کی جو مطلب دنیا تھی، اس کو گھیر لیا. لوگوں نے بھوکا مرنا شروع کر دیا. اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر سے نہ صرف یہ کہ اپنی قوم کو سنبھالا دیا، بلکہ ارد گرد جو قبائل رہتے تھے، دور دراز جو اور لوگ رہتے تھے، ان کو بھی سہارا دیا. اور دور دراز سے لوگ آتے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کو غلہ دیتے تھے. اور اسی مصیبت میں، اسی قحط میں ان کے اپنے بھائی بھی آ گئے کنعان سے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. انہوں نے غلہ مانگا، یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا. اور غلے کے اندر وہ جو قیمت کی پونجی تھوڑی بہت جو چیزیں لائے تھے قیمت کے طور پر، وہ بھی غلے میں ڈال دی. لیکن ان کو کہا کہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لائیں، بنیامین کو، جو یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا. اگر آپ اس کو مطلب نہیں لائیں گے تو میں اس کے حصے کا غلہ نہیں دوں گا، بلکہ پھر میرے قریب بھی نہ آنا. تو پھر دوسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو مطلب یعقوب علیہ السلام سے، اپنے باپ سے انہوں نے گزارش کی کہ اس کو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں. اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کی کہ میں تو پہلے ہی، میرا تو یوسف جو ہے پتہ نہیں کدھر گیا، تو اب میں آپ کو بنیامین کو آپ کے ساتھ بھیج دوں. لیکن بہرحال انہوں نے وعدہ معاہدہ کیا ہم حفاظت کریں گے. تو دوسری مرتبہ پھر آ گئے. اور پھر اللہ کی سکھائی ہوئی ایک تدبیر کے ذریعے یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، اور باقی جو ہے وہ واپس کنعان چلے گئے. لیکن بنیامین جو واپس وہاں رہ گئے، اس کا بڑا دکھ یعقوب علیہ السلام کو، اور یہ بڑا ایک عجیب حادثہ تھا. تو تیسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، جا کر کوئی غلہ بھی لے کے آؤ، ہم کتنی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اور اپنے دونوں بھائیوں کو بھی تلاش کرو. اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں. یہ علم نبی ہونے کے ناطے یعقوب علیہ السلام کو حاصل تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں. یہ اللہ نے نہیں بتایا تھا. لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام کی محبت میں، ان کا ذکر کر کر کے، ان کی محبت میں رو رو کے ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں، بنائی ختم ہو گئی تھی. تو تیسری مرتبہ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے دربار میں آئے. تو اس وقت حالات کے اندر بڑی مطلب ایک یعنی حالات بہت ہو چکے تھے اس طرح کے کہ بڑی حالات میں بڑی مطلب ہے کہ سنسنی خیزی تھی بڑی، کہ بھائی کیا، وہ بھی بڑے مصیبت میں تھے. یعقوب علیہ السلام کا پورا گھرانہ، 2 بھائی جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے. یعقوب علیہ السلام کو ان کو یاد کرتے رہتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ بھی کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو، اور جاؤ، اور تم اتنی بڑی تعداد میں ہو، تم مطلب ایک دروازے سے جانا، کوئی اس طرح کی باتیں ہیں. بہرحال یہ قرآن مجید میں ہیں. تو تیسری مرتبہ جب یہ بھائی
یوسف علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے تو جو گفتگو انہوں نے کی وہاں سے ہم آج کا درس شروع کر رہے ہیں۔ بڑا ہی مؤثر قرآن ہے اور بڑا ہی مطلب عجیب ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے کردار کو اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے امر کو کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اور پھر اس بات کو کہ اللہ بہرحال اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، اور ان کو نیکیوں کا اجر اگر دنیا میں دینا چاہے تو بے شمار دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس پوری کہانی کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے ہر انسان کی زندگی میں، لیکن انسانوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو غیر محسوس طریقے سے پورا کیا۔ اور دوسرا یہ کہ پاکیزہ اخلاق اور مضبوط کردار یہ اصل انسان کی دولت ہے۔ میں اگر آپ کو بات لمبی نہ ہو جائے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ مثلا آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ میں سے میں ہر ایک کو یہ کہوں کہ بھئی آپ جج ہیں، بااختیار جج، اور آپ نے دو افراد کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہے، آپ کی عدالت میں دو بندے آتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ بڑے خاندان کا ہے، بڑے حسب و نسب کا ہے، اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، وہ بڑا مطلب عہدیدار ہے، اور بڑی اس کی حیثیت ہے، اور بڑی اس کی شخصیت بڑی خوبصورت ہے، بڑا ہی باروب آدمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بندہ بدکار ہے، جھوٹا ہے، ظالم ہے، ڈاکو ہے۔ یعنی ایک طرف اس کے پاس دنیا کا بہت کچھ ہے، شکل بھی بہت اچھی ہے، اور مال بھی بہت زیادہ ہے، اور حیثیت بھی معاشرے میں بہت بڑی ہے، اور دوسری طرف وہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، بدکار آدمی ہے، بے حیا آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے جس کا حسب نسب بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ اس کی شخصیت بھی بڑی عجیب سی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے ہونٹ موٹے ہیں، اور وہ غلام ہے، وہ دمڑی کا مالک نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سچا آدمی ہے، خیر خواہ آدمی ہے، ہر معاملے میں عدل کرتا ہے، اپنی مطلب کسی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو یہ دو آدمی اگر آپ کی عدالت میں پیش ہوں اور آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ ان دو میں سے بالکل عدل اور انصاف کی بنیاد پر ایک کو سزا دینی ہے اور ایک کو بری کرنا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ کس کو آپ سزا دیں گے اور کس کو بری کریں گے۔ بالکل مطلب بیک زبان آپ سارے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم تو وہ جو چودھری ہے اور سرمایہ دار ہے اور بڑی شخصیت رکھتا ہے اس کو پھانسی پر لٹکائیں گے، اور وہ جو دیانتدار ہے اور سچا ہے اور ہمدرد ہے لوگوں کا اور انصاف کی بات کرتا ہے اس کو بری کریں گے۔ تو اگر آپ اخلاق کی بنیاد پر بری کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اخلاق کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرے گا؟ اللہ بھی اسی اخلاق کی بنیاد پر فیصلے کرے گا۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ اس زندگی کا اور اس دنیا کا وجود تو مادی ہے، لیکن اس کا مقصد ٹوٹل اخلاقی ہے، اور اخلاق کی جو تکمیل ہے وہ اس دین کی بنیاد پر ہوتی ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، جس کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ اخلاق کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پر اللہ کی تعلیمات کے مطابق جو اخلاق بنتا ہے وہ پاکیزہ اور اعلیٰ اور مکمل اخلاق ہے، اور اسی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ تو اب جب تیسری مرتبہ مطلب پہلے بھی آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا اخلاق کس طرح کا تھا اور کس طرح کے اخلاق کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس اخلاق کا اثر کیا ہوا، اور اب تیسری مرتبہ جب اس کے بھائی اس کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے دیکھیں کیا کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واخلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بہت ہی مطلب یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعے کا یہ جو حصہ ہے، یہ اس وقت مطلب آسمان بھی اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، زمین بھی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں فرشتے اللہ کے دیکھ رہے تھے، کون کون سی مخلوقات اس واقعے کی گواہ ہے. بڑا ہی عجیب واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں ہوا، اور اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں ثبت کر دیا. لوگ اس کو لطف لے لے کر پڑھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ سورہ یوسف تو جنت میں جنتی بھی پڑھا کریں گے اور اس سے لطف لیا کریں گے. وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے سردار با اقتدار، یعنی جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور اللہ نے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا تھا، کنویں میں پھینکنے والے اس کو کہتے ہیں اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل خانہ سخت مصیبت میں مبتلا، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کے آئے ہیں. مطلب غلہ حاصل کرنے کے لیے جو ہم قیمت لے کر آئے ہیں وہ غلے کی قیمت ہو نہیں سکتی، لیکن ہمارے پاس یہی حقیر سی پونجی ہے. آپ ہمیں پورا غلہ دیں، قیمت کے مطابق غلہ نہ دیں، پورا غلہ دیں اور ہم پر خیرات کریں، بالکل جس طرح فقیر مانگتے ہیں اس طرح وہ مانگ رہے ہیں جنہوں نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا، اور اس سے مانگ رہے ہیں جس کو اللہ نے کنویں سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا تھا. بڑا عجیب واقعہ ہے تاریخ کا. اور ساتھ کہتے ہیں بالکل جو لفظ استعمال کرتے ہیں بالکل وہ لفظ ہیں جو انتہائی مسکینی کی حالت میں انسان استعمال کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اے سردار با اقتدار، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، اللہ آپ کو جزا دے گا، آپ ہم پر خیرات کریں. یہ دیکھیں، اب یہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم کس سے کیا بات کر رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بہرحال ویژن ہو گیا کہ یوسف اب بتاؤ کہ میں کون ہوں. پہلے اگر انہوں نے نہیں بتایا 2 مرتبہ تو ان کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اور وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو کام اللہ کی اجازت سے کرنا تھا. جب اس مسکینی کی حالت میں مسکینی کے الفاظ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے تو یوسف سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا تمہیں کچھ یہ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ اب یہ جملہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا کس طرح، انہوں نے سنا کس طرح؟ یہ تو مطلب جس طرح یہ جملہ کہا گیا یا انہوں نے سنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مطلب ہے کہ برق کی طرح ان پر گرا ہوگا کہ ہیں یہ بادشاہ میں کیا کہہ رہا ہے. وہ چونک کر بولے کیا تم یوسف ہو؟
یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں یہ تقدیر الہی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی کہا مطلب یہ احسان جو ہے یہ کس طرح اللہ فرماتا ہے، کیسے لوگوں پر اس طرح کے احسانات کرتا ہے؟ چونکہ نبی تھے، ان کو سامنے بھی بات کی اور ہمارے سامنے بھی بات رکھی، اور آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور اس کا یہ احسان اس کے اپنے بنائے ہوئے ایک اصول کے مطابق ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کی نافرمانی سے بچے، تقوی اختیار کرے، اور اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرے، تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد بھائی کہنے لگے قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ کہنے لگے بخدا تم کو تو اللہ نے کوئی بے پناہ فضیلت بخش دی ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ مطلب وہ شرمندگی کی کون سی کیفیت ہوگی جس میں وہ مبتلا تھے؟ گناہ کرنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے دنیا میں بھی شرمندہ ہوتے ہیں، اور آخرت کی شرمندگی تو بہت ہی، مطلب اس کی تو کوئی تلافی کوئی نہیں ہے۔ وہ عورت شرمندہ ہوئی، اس نے کہا اب تو حق کھل گیا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے یہ جرم کیا تھا۔ یوسف تو بالکل سچا تھا، اور اب بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت بخش دی، اور ہم نے ہی خطا کیا۔ یہ گناہ کرنے والوں کو، خطائیں کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کسی گناہ اور کسی خطا اور کسی ظلم کا نتیجہ اس دنیا میں بھی ٹھیک نہیں نکلتا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکم کے مقابلے میں اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں، ان کو بالکل یہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی فیصلے کے مطابق انہیں دنیا کے اندر بھی وہ وقت دکھائے گا، انہیں عزت دے گا، انہیں فلاح بخشے گا، انہیں مقام عطا کرے گا۔ اس کے بعد دیکھیں یہ کمال اخلاق ہے۔ چھوٹی چھوٹی زیادتیاں بندہ برداشت نہیں کر سکتا، چھوٹی چھوٹی زیادتیاں بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ بندہ کہتا ہے میں کیسے معاف کروں، میرے ساتھ اتنا ظلم اس نے کیا ہے۔ لیکن وہ یوسف علیہ السلام جن کو بچپن میں کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، پھر وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے، پھر حالات نے ان کو جیل کے اندر پھینک دیا، یہ تو ایک معاملہ تھا جو ان کے ساتھ گزرا، جو ان کے ساتھ ان کے باپ کے ساتھ ہوا کہ پتہ نہیں کتنے سال، 15 سال کے، 20 سال کے، 25 سال وہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں گھلتے رہے۔ لیکن اتنے بڑے جرم کے بعد اس بھائی کا حوصلہ دیکھیں۔ اس بھائی نے کہا دیکھو آپ بھی سن لو، لوگ بھی سن لیں، قیامت تک آنے والے لوگ بھی سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے، حتیٰ کہ ملامت بھی کوئی نہیں ہے۔ کمال ہے بھائی۔
ملامت بھی کوئی نہیں ہے، میں تمہیں یہ کہوں گا ہی نہیں کہ میرے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے۔ اور ساتھ پھر کیا کہا؟ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، یعنی ان کے لیے دعا بھی کی، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ساتھ انہیں یہ مطلب یقین بھی دلایا کہ وہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب بات لمبی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ورنہ یہاں ٹھہر کر بندہ کچھ باتیں کرے کہ یہ کیا اخلاق ہے اور یہ کیا شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بخشی، اور اس لیے بخشی کہ لوگ اس شان کا ذکر کریں اور کچھ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کریکٹر کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، یہ اگلا جملہ بھی بڑا عظیم ہے، کہتے ہیں میرے بھائیو یہ میری قمیض لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وَأَتُونِي بِأَخْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ جملہ پہلے جملوں سے بھی بڑا مطلب ہے کہ مؤثر ہے۔ کہتے ہیں میرے بھائیو میری یہ قمیض لے جاؤ، جاؤ اپنے گھر، میری اس قمیض کو میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، ان کی نظر واپس آ جائے گی، اور آ جاؤ سارے، آؤ سارے مل کر مصر پر حکومت کرتے۔ 500 سال تک پھر اس خاندان نے حکومت کی۔ مطلب سزا دینا یا ملامت کرنا تو میرے بھائیوں وہ تو دور کی بات ہے، آ جاؤ مل کر مصر پر حکومت کرتے ہیں، سارے میرے پاس آ جاؤ۔ اب ان بھائیوں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا ہوگا اور مطلب سوچا ہوگا کہ کمال ہو گئی ہے، وقت نے ہمیں کیا دکھایا ہے۔ ایک طرف تو انہیں ندامت ہوئی ہوگی اور دوسری طرف وہ یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتے ہوں گے کہ ہمارا بھائی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے اور ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے پاس مل کر یہ حکومت کرتے ہیں۔ مطلب دوسری طرف ان کی خوشی کی بھی کوئی حالت نہیں ہوگی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، ندامت اور شرمندگی بھی انتہا کی ہوگی اور خوشی بھی انتہا کی ہوگی۔ اور پھر وہ وہاں سے چلے، اور قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ پھر جب وہ مصر سے چلے، کنعان اور مصر کا درمیانی راستہ اس وقت 8 دن کی مسافت کا راستہ تھا، بڑا لمبا راستہ تھا، لیکن جب وہ بھائی قمیض لے کر وہاں سے نکلے تو گھر بیٹھے یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ سنو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، کس خبت میں سٹھیا گئے ہو، کیا باتیں کرتے ہو کہ 22 سال بعد مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن وہ گھر والوں نے تو یہی کہا، اور گھر والوں کے یہ کہنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پورے گھرانے میں کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، ایک یوسف ہی تھے جو گم ہو گئے، باقی سارے انہیں کہتے رہتے تھے بھئی آپ کیا باتیں کرتے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے
تو جو گھر میں لوگ تھے مرد خواتین وہ کہنے لگیں کہ کمال ہے آپ پرانے خبت میں پڑے ہوئے، لیکن وہ تو پتہ نہیں وہ جو قافلہ ہے وہ کس طرح اس نے وہ مسافت کاٹی، کس طرح وہ بھائی دوڑ رہے ہوں گے کہ ہم جلد پہنچے، اپنے باپ سے جا کر ملیں اور بتائیں کہ یوسف تو مصر کا بادشاہ ہے اور ہمیں بلا رہا ہے۔ پھر وہ جب قافلہ پہنچا، فَلَمَّا وَأَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب وہ قافلہ آ گیا اور خوشخبری دینے والے نے خوشخبری دی اور اس نے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتے میں کیا ہوتا ہے؟ کرتا بنائی واپس لاتا ہے؟ کرتا بنائی واپس نہیں لاتا، پیچھے نبی کا معجزہ ہے اور اللہ کا اذن۔ کرتے سے بنائی واپس نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ انہوں نے کرتا یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے منہ پر رکھا اور قرآن کہتا ہے کہ فرتد بصیرا، ان کی بصارت واپس آئی اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا، میں نے تمہیں کئی مرتبہ کہا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یوسف زندہ ہے، یوسف موجود ہے۔ اور ویسے بھی نبی جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ نبی کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ یہی تو بات نبی کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، یہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بھائی قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ ان بھائیوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اللہ نے، اس لیے کہ دو نبیوں نے تو دعا کی، بھائی بھی نبی باپ بھی نبی۔ بھائی نے بھی دعا کی کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، اور باپ نے بھی دعا کی کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، اور وہ خود بھی شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ معافی مانگو ہمارے لیے، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ضرور کر دیا۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ مطلب ہے کہ بندے کو متاثر کر دی۔ اب دیکھیں ہماری زبان، ہمارے الفاظ جو ہیں وہ نہ ان جذبات کو لا سکتے ہیں نہ اس کیفیت کو لا سکتے ہیں، لیکن یہ ویسے یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے اور ان کا جو کریکٹر اور کردار ہے یہ بہرحال معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے کوئی سبق نہ لیں اور اپنی اس عارضی زندگی میں اپنے آپ کو ایمان اور اعلیٰ اخلاق سے مزین کرنے کی کوشش نہ کریں تو یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ وقت تو گزر رہا ہے، زندگی تو گزر رہی ہے، ورنہ یہ قصہ، یہ کہانی جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کیا اور آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو سن رہے ہیں، کس طرح سن رہے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس میں کیا ہے۔ انسانیت کی بلندیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، مطلب یعقوب علیہ السلام اور باقی سارے گھر والے اکٹھے ہوئے اور وہ مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے اور مصر پہنچ گئے۔
ان کی مختلف تعداد جو ہے وہ مفسرین نے لکھی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ یہ 67 تھے، کوئی کہتے ہیں یہ 93 تھے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ 130 لوگ تھے. یہ مختلف ہے. لیکن آگے دیکھیں، جنہوں نے کنویں میں پھینکا، جنہوں نے 22 سال باپ کو رلایا، یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا خاندان آ رہا ہے، میرے باپ آ رہے ہیں، میرے بھائی آ رہے ہیں، تو انہوں نے ساری وہاں اعلان کر دیا اور ساری فوج کو اکٹھا کیا اور ان کے استقبال کے لیے شہر کے کنارے پر کھڑا ہو گیا. کن کا استقبال کر رہا ہے؟ جنہوں نے اتنی دشمنی کی تھی. لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے حکام سلطنت کو اکٹھا کیا، فوج کو اکٹھا کیا، اور جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کے استقبال کے لیے اللہ کا نبی شہر سے باہر آ گیا. اور پھر وہاں سے لے کر گھر پہنچا، اور پھر کیا کیا؟ اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ سب گھر والوں کو لے آؤ، اس قمیص کو لے جاؤ، اس کو میرے باپ کے منہ پر رکھنا، ان کی بنائی واپس آ جائے گی، اور پھر سب میرے پاس آ جاؤ. میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ آ جاؤ میرے پاس، ہم مل کر مصر پر حکومت کرتے ہیں. اس بات کی تصدیق یہ جملہ کرتا ہے، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. تو یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے شہر کے باہر، پھر جب یہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا، اندر لے آئے، گھر لے آئے اور والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے، یہ تمہارا شہر ہے، تمہارا ملک ہے، اس میں تمہارے لیے امن ہی امن ہے. اس جملے سے بھی ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس ملک پر نبی حکومت کر رہا ہو، اس ملک کے حالات میں سے سب سے جو بڑی اور نمایاں حالت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں امن ہوتا ہے، وہاں کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے ملک کا جو پہلا تعارف اپنے خاندان کو یوسف علیہ السلام نے کرایا وہ یہ تھا کہ اس میں تم امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا دیا
وہ جو شاہی تخت تھا، اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. سب کو وہاں بٹھایا اپنے ساتھ، چونکہ سب نے حکومت کرنی تھی. سب کو تخت پر بٹھایا. جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا ان کو تخت پر بٹھا دیا. اور سارے مطلب یہ عجیب کیفیت سب کی ہو گئی کہ سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے، مطلب قرآن میں آتا ہے کہ سجدے میں جھک گئے، لیکن اس کی تفسیر میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ وہ سجدہ نہیں تھا جس طرح اللہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، بلکہ قدرتی طور پر جھک گئے. مطلب ان کی کیفیت اس طرح کی ہو گئی جس طرح بندہ سجدے میں ہوتا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کا روب اور ان کی وہ شان اور ان کے وہ احسانات وہ ایسی کیفیت میں بدل گئے کہ وہ سب ان کے مطلب ساری گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں. اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اور اس کا یہ احسان ہے ابا جان کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. کنویں کا نام ہی نہیں لیا کہ اس نے مجھے کنویں سے نکالا، کہ کہیں یہ شرمندہ نہ ہوں. اللہ نے احسان کیا کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. یعنی ذمے شیطان کے ڈال دیا کہ میرے بھائیوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیطان نے یہ کام کیا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت کو پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو لفظ ہیں یہ بڑے ہی قابل غور ہیں. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت کو پورا کرتا ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ ایمان پر اور صبر پر قائم رہے، تقوی پر قائم رہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کرتا ہے اور اپنی مشیت کو ان کے حق میں بہتر بناتا ہے، انہیں خیر اور عزتیں بخشتا ہے، اور خود اپنی مشیت کو ان کے حق میں پورا کرتا ہے. پھر یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے خطاب کر کے دعا کی اور اللہ سے عرض کیا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ، تو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو نے مجھے دنیا میں یہ اقتدار دے دیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میرا انجام ایمان پر ہو، میری موت ایمان پر آئے. یہ تو وقت گزر ہی جانا ہے. توفنی مسلما، اے اللہ مجھے مطلب ہے کہ اس حال میں مارنا، میری وفات اس طرح ہو کہ میں تیرا تابع فرما بردار ہوں، اور مجھے انجام کے اعتبار سے اپنے نیک اور سہلے لوگوں کے ساتھ ملا دینا. یہ مطلب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے نا کہ میرا تقوی اختیار کرو جس طرح کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم میرے ہی فرما بردار ہو. تو یہی دعا اپنے الفاظ میں یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مانگی کہ یا اللہ مجھے مسلم کی حیثیت سے اس دنیا سے لے جانا، اور مجھے انجام کے اعتبار سے اور نتیجتاً اور آخر میں سہلے لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ہمارے روزانہ کے لائیو درس قرآن کی انتظامیہ کی طرف سے گزارشات ہیں. جو لوگ بھی اس لائیو درس کو سنتے ہیں وہ درس شروع ہوتے ہی ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ان کے دیگر احباب بھی اس درس میں شریک ہو سکیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ انتظامیہ بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ ایسا کیا کریں کہ اس درس کو شیئر کیا کریں.
دوسری اطلاع یہ ہے کہ بعض لوگ انٹرنیٹ کی عدم موجودگی یا مصروفیت کی وجہ سے اس لائیو درس کو نہیں سن سکتے، ان سب کے لیے اعلان ہے کہ روزانہ کا درس مغرب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پر اچھی کوالٹی میں دستیاب ہو جایا کرے گا، آپ وہاں سے جب چاہیں استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ یہ بھی بتائیں بھائی رمضان کے پروگرام کا کیا کرنا ہے، اس کا وقت کیا ہونا ہے، آپ کمنٹ کریں۔ میں نے تو سوچا ہے کہ رات تراویح کی نماز کے بعد جب لوگ فارغ ہو جائیں تو 10:30 سے 12:30 اس پروگرام کو کریں۔ آپ اپنی طرف سے مشورہ دیں، پھر اختیار ہمیں حاصل ہے کہ آپ کا مشورہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ اپنی طرف سے مشورہ دیں۔ ہمارا وہ پروگرام جو ہے وہ پورا ایک پارہ ہم پڑھا کریں گے، ربع کی تلاوت کریں گے اور 10 منٹ کا درس دیں گے، پھر ربع کی تلاوت کریں گے، پھر 10 منٹ کا درس دیں گے، اور درس ہمارا منتخب آیات پر ہوگا۔ اس طرح ہم اسے چلائیں گے، اور ہمارا ارادہ ہے ہم اس کو 12:30 بجے یعنی 10:30 بجے نماز تراویح کے بعد شروع کریں اور 12:30 تک اسے مکمل کر لیں۔ پھر بھی آپ کے پاس 2.5-3 گھنٹے سونے کو ہوں گے۔ رات کا قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بہت پسند کرتا ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا جہاد کرنا ہے۔ یہ کام بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، دوسرے احباب کو بھی، عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔